ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے، سینٹ الیکشن ہونے والے ہیں، گہما گہمی کا عالم ہے۔ سیاسی گہما گہمی میں مزید اضافہ ہوا حالیہ ضمنی انتخابات میں، اور اسی پس منظر میں آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بہت اہمیت ہے۔ آج بالآخر لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اجل جاوید پر مشتمل بینچ نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں حمزہ شہباز کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 11 جون 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا، گویا وہ 20 مہینے جیل کاٹ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ شہباز 84 روز تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے پاس بھی رہے۔ حمزہ شہباز نے پچھلے سال فروری میں ضمانت کی درخواست کی تھی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی تھی، اور سینٹ الیکشن سے صرف ایک ہفتہ پہلے حمزہ شہباز کی اب رہائی ہوئی ہے۔ یقیناً ایک بڑا سیاسی واقعہ ہے۔ اس سے پہلے حمزہ شہباز کی کوشش کی ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بیل ہو جائے، وہ اس میں جو سماعت ہوئی تھی اس دوران جو بینچ کے ریمارکس سامنے آئے تھے وہ بالکل اس کے حق میں نہیں تھے کہ جناب حمزہ شہباز کی ضمانت ہو سکے، اور پھر انہوں نے اچانک اپنی ضمانت کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ سے واپس لے لی تھی۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے فریش اپیل کی، جس کے بعد ان کی ضمانت کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ یہ آج کی ڈیولپمنٹ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی انتخابی سیاست اور جوڑ توڑ کا جو تجربہ حمزہ شہباز کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یقیناً پنجاب کی نون لیگی سیاست میں حمزہ شہباز سب سے باخبر اور سب سے تجربہ کار سیاسی لیڈرز میں جو مسلم لیگ نونز میں ہیں اس میں ان کا تعلق ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ حمزہ شہباز اپنے والد جناب شہباز شریف کی طرح معتدل اور مفاہمت پسند رہے ہیں، اور دوران گرفتاری بھی انہوں نے احتراز کیا کہ وہ کوئی ایسے اسٹیٹمنٹس نہ دے، ایسے ایکسپلوسیو اسٹیٹمنٹس نہ دے، یا کوئی کنٹروورسی میں نہ پڑے جس سے کہ ان کے امیج کا جو کہ ہر لحاظ سے ایک ماڈریٹ امیج ہے اس پہ اثر پڑے۔ جناب شہباز شریف کی طرح حمزہ شہباز بھی اسٹیبلشمنٹ سے مخاصمت نہیں رکھتے، بلکہ قربت کی وجہ سے ان کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے جناب مریم نواز اور ان کے والد جارحانہ بیانیے کے حامی ہیں، اور یقیناً اس طرح سے یہ دونوں جو فیملیز ہیں، شہباز شریف فیملی اور جناب نواز شریف فیملی میں یہ بنیادی ایک ڈیفرنس ہے یا بنیادی فرق ہے جو کہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جیل نے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حمزہ شہباز کا سیاسی خط کاٹ بڑھا دیا ہے۔ قید کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے ایک ایسٹ ہوتا ہے، اور 20 ماہ کی مسلسل قید یقیناً حمزہ شہباز اب جب جیل سے باہر نکلیں گے تو ان کا سیاسی خط کاٹ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ حمزہ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوگا کہ حمزہ شہباز کے واپس آنے کے بعد، اور ممکنہ طور پہ اس بات کے امکانات ہیں کہ جناب شہباز شریف جو نئی درخواست ضمانت داخل کر رہے ہیں وہ بھی منظور ہو جائے، اور جناب شہباز شریف بھی ضمانت پہ رہا ہو گئے، اور جیسے ہی وہ ضمانت پہ رہا ہوں گے یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے تمام فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ حمزہ شہباز صاحب تو اب ضمانت پہ رہا ہو رہے ہیں۔ یقیناً پنجاب میں اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوالے سے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سینٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کا ارادہ ہے کہ وہ مارچ کے آخر میں پی ڈی ایم کے ساتھ ایک لانگ مارچ کرے گی، اور اس موقع پہ جناب اگر شہباز شریف واپس آتے ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھالتے ہیں، حمزہ شہباز باقاعدہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سنبھالتے ہیں، یقیناً اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ اس پوری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کی، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ خصوصی طور پہ ہمیں جوائن کر رہی ہے محترمہ مہر بخاری، پاکستان کی نامور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، بہت معروف اینکر پرسن ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہر بخاری صاحبہ۔ آپ کے نزدیک کتنی سگنیفیکنٹ ہے حمزہ شہباز صاحب کی ٹائمنگ جس وقت یہ ان کی ضمانت ہوئی ہے؟ سینٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، بڑی چارج پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے، مریم نواز جو ہیں وہ بالکل کمپلیٹلی ایک طرح سے ڈی فیکٹو لیڈر بنی ہوئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ اس وقت حمزہ شہباز صاحب کا باہر آنا کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ؟ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ مجھے لگتا ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کیونکہ حمزہ شہباز شریف کے پچھلے 20 سالوں کے اوپر جو رابطے اور تعلقات ہیں اس پہ محیط ہیں۔ سن 2000 میں جب خاندان بھی باہر چلا گیا، یہ 2007 تک پاکستان میں مقیم رہے، پھر 2008 سے 13 اور 13 سے 18 تک 10 سالوں کے دوران جس طرح مریم صاحبہ کو ڈی فیکٹو لیڈرشپ کی صورت میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ڈی فیکٹو چیف منسٹر پنجاب بھی رہے تھے۔ میں نے تو وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب ان کے دفتر کے باہر بڑے بڑے ایم این ایز اور ایم پی ایز بیٹھے ہوتے تھے۔ سو ان کا اثر و رسوخ تو بہت ہے، رابطے تعلقات
تعلقات جو ہیں وہ ابھی بہت ضرورت ہے ابھی PMLN کے لیے الیکشن سے پہلے. تو یہ ٹائمنگ آف کورس بہت ضروری ہے ان کے لیے, بہت اچھی بھی ثابت ہوگی PMLN کے لیے. اور دوسری اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ جو تنظیمی ہم نے کمزوریاں دیکھی ہیں PMLN کے اندر, وہ ہمیں اب دور ہوتی دکھائی دیں گی, کیونکہ تنظیمی گرفت جو ہے وہ حمزہ شہباز کی بڑی تگڑی ہے جماعت کے اوپر, ان کے کانٹیکٹس تنظیم سازی کے حوالے سے بھی. آپ نے 13 دسمبر کا جلسہ بھی دیکھا, اس کے اندر بھی جو لیپسز تھے کوارڈینیشن کے, ارینجمنٹس کے, یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کو حمزہ صاحب خود دیکھتے تھے. ابھی تک ایز وی سی اٹ مریم نواز شریف صاحبہ سب کچھ خود کر رہی ہیں, تو ان کی بڑی مدد ہوئے گی. ان کو ابھی الیکشنز کے لیے حلقوں میں بھی خود جانا پڑتا ہے, PDM کے بھی میٹنگز میں جانا پڑتا ہے, ہر فرنٹ کے اوپر ان کو اکیلے کھیلنا پڑ رہا ہے. تو ان کی معاونت بہت ہوگی, ان کی مدد بہت ہوگی. اور آف کورس اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈسکلیمر ہے گیون کنٹینیو ٹو کال شاٹس, یعنی کہ فیصلے اور حکمت عملی جو آن گراؤنڈ پہ جیسے کہ اس وقت مریم بی بی کر رہی ہے, حمزہ شہباز کے رہا ہونے کے بعد بھی وہی کرتی رہیں گی, اور فرنٹ سیٹ پہ وہی بیٹھیں گی اور حمزہ شہباز بیک سیٹ پہ ہوں گے. کامران صاحب, یہ بڑا آپ نے $1 ملین کویسچن پوچھا ہے, بیکاز یہ وقت کے ساتھ اور پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر بہت کچھ بدل گیا ہے. ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب جلسوں کے دوران نواز شریف صاحب نے اعلان بھی کیا کہ ان کے سیاسی جانشین حمزہ شہباز ہیں. پھر 2013 کے اندر بھی جب وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے تھے, ان کو کنونس کرنے میں بھی حمزہ کا بڑا ہاتھ تھا. پھر حمزہ کی اپنی جو ایک ایکٹیویزم اور وقت رہی ہے جماعت کے اندر, تو اور بہت سی میٹنگ جب مریم صاحبہ جب ان کے والد وزیر اعظم تھے 2013 آنورڈ, جب وہ سوشل میڈیا بھی دیکھ رہی تھیں, وہ کیا کر رہی ہیں, کس کیپیسٹی میں کر رہی ہیں, بہت ایمبیگوٹی تھی. نہیں پتا تھا کہ سیاسی طور پہ وہ مکمل طور پہ ایکٹیو ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, بہت سی ایمبیگوٹی تھی. مگر ایز آف رائٹ ناؤ, جس طرح آپ نے بجا فرمایا کہ ڈی فیکٹو لیڈر ہیں, دس از رائٹنگ آن دا وال, تو اب حمزہ شہباز کے پاس یہ چوائس ہے, یا تو وہ چودھری نثار بن جائیں گے, بغاوت کریں گے, کوشش کریں گے, کیونکہ بہت سی, میں یہ بھی بتا دوں کہ بالکل ایسے بہت سے لوگ ہیں, MNAs MPAs ہیں پارٹی میں, بہت سے لوگ ہیں جو وہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے جو مریم صاحبہ لڑ رہی ہیں. مگر وہ کر کیا سکتے ہیں, دیٹ از دا بگ کویسچن. وہ کر آج کیا سکتے ہیں؟ ایک تو مریم صاحبہ نے اپنے ووٹرز کی, عوام کی امیجنیشن کیپچر کر لی ہے, پارٹی کو ریوائیو کر لیا ہے, اوپر سے نواز شریف صاحب کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے ابھی. تو یا تو وہ رائٹنگ آن دا وال پڑھ لیں گے, اور جس طرح میری انفارمیشن بھی ہے کہ مریم صاحبہ بہت ایگرلی اویٹ کر رہی تھیں کہ وہ باہر آئیں, تو تنظیمی معاملات کے حوالے سے اور ان کو ایڈ اور مدد کرنے کے اندر ان کی مدد کریں, یا تو وہ یہ کام کریں گے یا تو پھر ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. تو یہ مزید 2 آپشن ہیں, یا تو اپنے والد کا راستہ اختیار کریں گے جنہوں نے ہمیشہ پروبیبلٹی ہے جو کہ بالکل عین ممکنات میں بھی شامل ہے, کیونکہ شہباز صاحب ایک فریش انڈیور کر رہے ہیں بیل کے لیے, اور اگر وہ ان کی بیل ہو جاتی ہے, شہباز صاحب کی بیل ہو جاتی ہے ان کمنگ ڈیز, پھر تو وہ تو پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, پھر تو پرہیپس مریم صاحبہ کے لیے ڈی فیکٹو لیڈر رہنا اور احکامات دینا اور چیزیں کو لیڈ کرنا پھر تو ممکن نہیں ہوگا نا. دیکھیں, اگر شہباز شریف صاحب نے اور حمزہ صاحب نے پارٹی ٹیک اوور کرنی تھی یا قیادت کی کمان سنبھالنی تھی, تو وہ بہت پہلے یہ کر چکے ہوتے. پچھلے سال تک بھی نواز شریف صاحب سے لنڈن میں جب پوچھا گیا کہ قیادت کون کرے گا, کون لیڈ کرے گا, انہوں نے تب کہا کہ میں فیصلہ کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گا. شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کہا گیا, مگر انہوں نے یہ نہیں کیا. جب نواز شریف صاحب اور مریم بی بی دونوں جیل میں تھے, انہوں نے تب بھی یہ ایکٹیولی نہیں کوشش کی کہ ہم اوورٹیک کر لیں یا پارٹی کی کمان مکمل طور پہ اپنے ہاتھ میں لے لیں. ابھی تو نواز شریف صاحب از ویری ریلیونٹ ان پالیٹکس, مریم صاحبہ کے سر پہ ان کا ہاتھ ہے, شی از ایٹ دی فور فرنٹ. تو شہباز شریف صاحب کی باہر آنے سے مجھے اس لیے بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, کیونکہ جب وہ باہر تھے بھی تو جب وہ ایوان میں کھڑے ہو کے ایک کوآپریشن کا ہینڈ ایکسٹینڈ کرتے تھے یا مساق معیشت کی بات کرتے تھے, تو اس کو پریس کانفرنس میں رد کر دیتی تھی مریم صاحبہ. تب بھی پارٹی کے اندر جو ایک سنگل پوائنٹ کے اندر جو پارٹی روٹیٹ کر رہی تھی, بہت سے لوگ فلاک کر رہے تھے, وہ مریم صاحبہ کی ذات تھی. آج وہ اپنا تگڑا کیڈر بنا چکی ہیں. آج ان کے ہمراہ چاہے رانا صاحب, پھر بھی کیونکہ صدر ہے جناب شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اور ایلڈر ہیں پارٹی میں. ظاہر ہے کہ نواز شریف کے بعد سب سے بڑا نام ہیں, تو وہ پلینگ سیکنڈ فڈل ٹو مریم بی بی, کیا ممکن ہوگا کہ وہ مریم بی بی لیڈ کر رہی ہو اور شہباز شریف صاحب ان کے رائٹ یا لیفٹ پہ پیچھے کھڑے نظر آتے ہوں؟ کیا یہ ممکن ہوگا؟
دیکھیں ان کی باڈی لینگویج میں آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا کوئی سٹریس نہیں دیکھے گا, کبھی بھی کوئی ایسی چیز آپ پک نہیں کر سکیں گے. وہ اپنے پیچھے کبھی کھڑا ہونے نہیں دیں گی. بہت عزت ہے اس خاندان میں, یہ اپنے رشتوں کی بھی بہت عزت کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی APC کے اندر حمزہ ان کو ڈرائیو کر کے لے کر آئے, حمزہ پیچھے کھڑے تھے, انہوں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو آگے کیا اور سب سے ملوایا. تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کبھی کہ پریس کانفرنس میں پیچھے کھڑے نہیں کھڑے. مگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کامران صاحب دیتی ہوں. جب یہ جج ارشد ملک جنت نصیب کرے, ان کی ویڈیو کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنی تھی مریم صاحبہ نے, تو ایک بہت بڑی بیٹھک لگی تھی PMLN کی, اور اندرون خانے شہباز شریف صاحب بالکل اس کی مخالفت میں تھے اور حق میں نہیں تھے کہ اس ویڈیو کے اوپر ہم نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کرنی چاہیے. لیکن مریم بی بی نے کہا کہ مجھے میاں صاحب نے گو ہیڈ دیا ہے, یا تو آپ میرے ساتھ ہیں, آپ بے شک نہ بیٹھیے, اور یہ کہہ کے وہ اوپر چلی گئیں. جب وہ واپس اتری نیچے تو شہباز شریف صاحب کا ٹون اور ٹینر بدلا ہوا تھا. شہباز شریف صاحب گیو ان, ان کو یہ بشمول رانا ثناء اللہ صاحب لوگوں نے سمجھایا کہ سر یا تو آپ ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, یا تو نہ کھڑے ہو کر آپ پبلک کر سکتے ہیں اپنے گریوینسز, اور پھر اور دراڑیں پڑیں گی. کرنے تو وہ یہ جا رہی ہیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ پبلک یا پریس کانفرنس ان چیزوں میں کچھ دیکھیں گے. ماہر صاحب, جن آپٹکس کی آپ نے بات کی ہے وہ بالکل اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. آبویسلی اس خاندان کے اندر یہ بزرگوں کا ادب احترام وہ مثالی ہے, لیکن اس آپٹکس کے پیچھے بھی ایک بڑی بٹر فیکٹس ہے نا, مطلب جو اتنے زیادہ چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں. جی بالکل, آپٹکس کے پیچھے بالکل چھپے ہوئے نہیں ہیں, بٹ ایز آف رائٹ ناؤ پبلک آئی کے لیے, کیمرے کے لیے, دے ہیو اگریڈ ٹو ڈس اگری. اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو یہ آ کے حمزہ شہباز بھی جو آپ نے بجا فرمایا اپنے ابتدائیے میں بھی, جو ان کی لیننگز ہیں یا وہ لڑائی وہ نہیں لڑ رہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے نہیں ہے, مگر وہ اگری ٹو ڈس اگری کرنے کے اوپر رضامند ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک کمان میں دو تلواریں رہیں گی, یا دوسری کو اب آپ تلوار بھی نہ مانیں, کیونکہ یہ تو مورِ تصدیق سب ہو چکی ہے مریم صاحبہ کی لیڈرشپ کے حوالے سے, ایز آف واٹ آئی سی رائٹ ناؤ. تو شہباز شریف صاحب کے باہر آنے سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو لڑائی اور جو بیانیاں مریم صاحبہ لے کے قلم بلند کر چکی ہیں اس میں کوئی فرق آئے گا. ہی مائٹ ڈس ایگری, مگر وہ اپنا کردار ادا کریں گے ٹو برج دا گیپس ود دی اسٹیبلشمنٹ. اور کیا یہ ممکن ہے کہ اف پش کم ٹو شو, نواز شریف صاحب وہاں سے باقاعدہ ڈکلیئر کر دیں اپنی سکسیسر مریم نواز کو کہ ٹھیک ہے, اب کیونکہ کبھی انہوں نے آفیشلی ان کی پوزیشن کو, ان کے رینک کو ایکسپلین نہیں کیا ہے. شی از ون آف دوز تو مگر ابھی کیا یہ ممکن ہے؟ جی مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت پڑے گی. جس حد تک میں اس خاندان کو جانتی ہوں اور پچھلے 13-14 سالوں میں جتنا میں نے ان کو آبزرو کیا ہے, ذاتی ملاقاتیں کی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بڑی اناؤنسمنٹ آئے گی. ابھی جو آپ کو دکھ رہا ہے وہی دکھ رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ پرانے انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہی چلا جائے گا کہ حمزہ پنجاب دیکھیں گے if they ever come into government and مریم صاحبہ will be at the center. This is the understanding as of right now. ایک اور پاسبلٹی ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ we are discussing possibilities only, کیونکہ مریم صاحبہ کو کال کیا ہے نیب نے ایک بار پھر, اور کچھ معاملات ہیں جو نیب ابھی بھی پروب کر رہی ہے, اور یہ کوئی کمپلیٹلی مطلب یہ کوئی اس بات کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ مریم صاحبہ دوبارہ اریسٹ ہو جاتی ہیں, مثال کے طور پہ اگر مریم صاحبہ اریسٹ ہو بھی گئیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد اور یہ تو پابند سلاسل رہے, وہ وقت تھا شہباز شریف صاحب کے پاس کہ ایکٹیو ہو جائیں, مگر ان کی قیادت تلے جو پارٹی تھی وہ اپنا مورال لوز کر چکی تھی. اس کے اندر وہ جنبش نہیں تھی, اس کے اندر وہ حرارت نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ ہماری پارٹی تو بالکل بکھر گئی ہے. بعد ازاں شہباز شریف صاحب اور پورے خاندان پہ کیسز ہوئے, وہ پابندے سے وہ اندر گئے, یہ لوگ باہر آئے. نواز شریف اور مریم صاحبہ نے ان کو کہا کہ اب آپ نے دیکھ لیا, آپ کو اب چین ہے, آپ کا بیانیہ چلا نہیں چلا, کوئی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیلز نہیں ہوتی. پھر ایک بار پھر پوری پارٹی کو ریوائیو کرنے میں مریم صاحبہ نے اپنا کردار ادا کیا جو آپ کے سامنے ہے. تو اگر یہ اندر چلی بھی گئیں, وہ باہر آ بھی گئے, جنرلی جو ہاکس اور ڈوز کے اندر ابھی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ٹگ آف وار ہے, PMLN will only survive, will only sustain itself and کوئی پولیٹیکل فیوچر تبھی ہے ان کے ووٹرز کے اندر ابھی اگر یہ ہاکش بیانیہ ہی اپنائے رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں PMLN کا DNA اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے. یہ کبھی بھی ایگریشن والی پارٹی نہیں تھی, اسٹریٹ پروٹیسٹ والی پارٹی نہیں تھی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو سرے سے ہی نہیں تھے, مگر اب جو ہے ان کا DNA تبدیل ہو گیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس DNA کے ساتھ جو ایک ڈوز کا پیغام ہے یا جو ایک پیس کیپنگ کا پیغام ہے وہ زیادہ صلاحیت حاصل کر سکے گا. تو کیا اس سینیریو کے اندر جناب شہباز شریف کا پولیٹیکل کیریئر اب سیل ہو گیا ہے؟ اٹس ٹائم فار ہم ٹو ٹیک ریٹائرمنٹ.
جی that depends on him. It depends on what role he wants to play. کیا وہ accept کریں گے اپنی نیس کے unspoken کہنے کو تو وہ تحریری طور پر پریزیڈنٹ ہیں بالکل ہیں مگر وہ unspoken لیڈرشپ کو تسلیم کریں گے. بہت دفعہ انہوں نے نجی محفلوں میں یہ بھی کہا ہے ہاتھ اٹھا کے کہ میں کیا کروں, میرے تو ہاتھ سے باہر ہے. وہ جو کہہ دیتی ہیں جو ان کا دل ہوتا ہے کہہ دیتی ہیں. مجھے یہ بھی ذاتی معلومات پہ پتا ہے کہ کوئٹہ میں ایک بڑے جلسے کے اوپر خطاب کرنے سے پہلے انہوں نے کال کی مریم صاحبہ کو اور کہا کہ پلیز ایسا کوئی بیان نہ دیجیے گا, مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ اریسٹ ہے, یہ ہو سکتا ہے. بٹ مریم صاحبہ ڈیڈ واٹ شی وانٹڈ ٹو ڈو. آپ کو پتا ہے کہ ان کی کنوکشنز ہیں یا ان کا جو بھی ٹون اور ٹینر ہے وہ اسی کے مطابق چلتی ہیں. سو نہ وہ چچا کی سنتی ہیں, ان کو والد کا گو ہیڈ مل چکا ہوا ہے. سو اب یہ سرہن شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے کہ ڈز ہی پلے سیکنڈ فیڈل خاموشی سے یا ہی ریزائنس فرام پالیٹکس یا حمزہ کو پراپ اپ کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے سیاست کے اندر ہمیشہ دیکھا ہے کہ اٹ از آئی مین اٹس ادھر کوئی اصول اور ادھر خاندانی تعلقات یہ ایونچولی کام نہیں کرتے. اٹ از سروائیول آف دا فٹسٹ. مگر ابھی تک جو ہم تجربے سے دیکھ رہے ہیں اتنی دہائیوں سے ان کے خاندان کے اندر بہرحال کوئی ڈرٹی لانڈری واش ہوتے ہوئے میں پبلکلی نہیں دیکھ رہی. جو بھی ہوگا بڑی خاموشی سے ہوگا. ہمیں آف دا ریکارڈ خبریں بھی ملتی رہیں گی, نجی محفلوں میں گلے شکوے ہوتے بھی رہیں گے, یہ کھل کے کرتے ہیں. مگر کوئی بدمزگی آن ایئر ان فرنٹ آف دا کیمرا اور اس طرح دراڑیں کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا پاسٹ, ان کی اپ برنگنگ, ان کا خاندان اس بات کا متحمل ہے. یقیناً یہ میں 100% آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا کہ یہ پبلکلی اپنی یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے کبھی بات نہیں کریں گے. وہ جو خاندانی عزت اور احترام اور ادب کا معاملہ ہے اس معاملے میں تو یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو سرفیس پہ نظر آتا ہے وہ اندر ویسا ہے بھی نہیں. یہ بھی ایک فیکٹ تو ہے اپنی جگہ. درست فرما رہے ہیں آپ, بالکل درست فرما رہے ہیں. بیانیوں کے اندر, کنوکشنز کے اندر, آؤٹ لک کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بٹ ٹائم جو ہے اس کو پیسیفائی ہونا پڑے گا. ابھی اپوزیشن کے اندر ہے, پی ایم ایل این اس کو سوٹ کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا بھی جو بیانیہ ہے آل اور نتھنگ, ان کو تو یہ سسٹم پورا اگر ریپ اپ بھی ہو جائے تو ان کو سوٹ کرتا ہے. کیسز کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے کہ ایک ہائبرڈ ریجیم کے اندر یہ کیسز چل رہے تھے, ہمیں ایک فیئر ٹرائل بھی نہیں دیا جا رہا تھا, ہماری زندگی کو بھی خطرہ تھا, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا, جھوٹے کیسز بنائے جا رہے تھے. تو ایون ایکسٹریم کیس آف اے سسٹم ریپ اپ گوز ان دیئر فیور رائٹ ناؤ. سو اپوزیشن کے اندر یہ جارحانہ فوٹنگ کے اوپر آپ یہ فرما رہی ہیں کہ مارشل لا بھی جو ہے وہ ان کو سوٹ کرے گا. سر میں نے جتنا کہنا تھا کہہ لیا. آپ نے کہا کہ سسٹم ریپ کر دیں. سسٹم ریپ تو مطلب سسٹم ریپ کا مطلب تو I mean yes, I mean you know if absolute دیکھیں نا پی ڈی ایم کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب اپنی موت آپ مر گئی ہے, اس کے اندر جنبش نہیں رہی. میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. یہ اس لیے بھی ہے دیکھیں ان نے اپنے لیے سیاسی سپیس بنا لی ہے واپس پی ڈی ایم کی جماعتوں نے. سو سب کے اہداف مختلف ہیں مگر نعرہ سویلین بالادستی کا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ محترمہ مہر بخاری ہمارے ساتھ موجود تھی, موجود سیاست پر اور اس سیاسی منظرنامے پہ ایک سیر حاصل تجزیہ دے رہی تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم